بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران سے مذاکرات جاری ہیں لیکن انجام کیا ہوگا یہ معلوم نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے خاتمے سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غلط اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت معطل ہونے سے متعلق رپورٹس حقیقت پر مبنی نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کا انجام کیا ہوگا اس حوالے سے فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم ایران کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی صورت معاہدہ کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران گزشتہ 47 برس سے اسی طرز پر معاملات چلا رہا ہے اور یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا ایران کے جزیرے کشم میں فوجی تنصیبات پر حملہ، پاسداران انقلاب کی امریکی اہداف پر جوابی کارروائی۔ خلیجی خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی جزیرے کیشم میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فورسز نے ایرانی جزیرے کیشم پر حملے ایران کی جانب سے میزائل و ڈرون حملوں کے جواب میں کیے۔ سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ امریکی فورسز نے متعدد ایرانی میزائل اور ڈرون مار گرائے۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران نے بیلسٹک میزائل ہمسایہ ممالک کی طرف داغے جو ہدف پر نہ لگ سکے۔ کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں ہی گر گئے۔ کویتی فوج کے مطابق ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں نشانہ بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام متحرک کر دیا گیا، جبکہ کویتی فضائی دفاع متعدد اہداف کو روکنے کی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ سرکاری خبرساں ایجنسی نے بھی میزائل اور ڈرون حملوں کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی بندرگاہ کی جانب جانے والے ایک بحری جہاز کے انجن کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا، کیونکہ جہاز نے مبینہ طور پر انتباہی پیغامات کو نظر انداز کیا تھا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جزیرہ کیشم میں کمیونیکیشن ٹاور پر امریکہ نے حملہ کیا، جس کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر ایئر بیس اور ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحرین میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اور اتحادی افواج نے متعدد ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنائے۔ سینٹ کام کے مطابق کویت کی جانب داغے گئے 2 میزائل راستے میں تباہ کر دیے گئے، جبکہ بحرین کی طرف آنے والے 3 میزائل امریکی اور بحرینی افواج نے فضا میں ہی مار گرائے۔ امریکی سینٹ کام نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ کیشم جزیرے پر ایرانی فوجی تنصیبات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ڈرون لانچنگ صلاحیت کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایرانی ڈرون کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق شہری، بحری اور فضائی آمد و رفت محفوظ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحرین کا بڑا فیصلہ، شہریوں کے لیے ایران اور عراق کا سفر کرنے پر پابندی عائد۔ بحرین نے اپنے شہریوں پر ایران عراق کے سفر پر پابندی عائد کر دی۔ دارالحکومت منامہ سے جاری بیان میں بحرین کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق خطے میں موجود کشیدہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث ایران اور عراق کا سفر عارضی طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں ان ممالک کا سفر شہریوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتی ہے اور اس لیے یہ اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے شہریوں کو ہدایات کی ہیں کہ وہ حکومتی ہدایات پر عمل کریں اور پابندیوں کے دوران ایران اور عراق کے غیر ضروری سفر سے مکمل گریز کریں۔ حکام کے مطابق صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور حالات بہتر ہونے پر فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کو سبق مل گیا، آئندہ جواب مزید سخت ہوگا، پاسداران انقلاب کی امریکہ کو دھمکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خلیج میں رات گئے ہونے والی کارروائیوں کی مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے امریکہ کو سخت پیغام دیا ہے کہ ایرانی مفادات پر کسی بھی حملے کا جواب پہلے سے زیادہ شدید انداز میں دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ شب امریکی فوج نے آبنہ ہرمز کے قریب ایک ایرانی آئل ٹینکر کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز کے انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کے جواب میں ایرانی بحریہ نے پانایا نامی ایک ایسے بحری جہاز پر میزائل داغے جو امریکی اور اسرائیلی مفادات سے وابستہ تھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس کے بعد امریکی فوج نے کیشم جزیرے پر واقع ایک ایرانی مواصلاتی ٹاور کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس کے رد عمل میں ایرانی فضائیہ نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود ایک امریکی فضائی و ہیلی کاپٹر اڈے اور امریکی 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ کسی بھی جارحیت کا جواب مختلف اور زیادہ سخت انداز میں دیا جائے گا، اور ہم نے اپنے وعدے پر عمل کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سفارتکاری نہیں، میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے امریکہ پر سخت تنقید کی ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سفارتکاروں کی نہیں بلکہ میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ابراہیم رضائی نے ایرانی مسلح افواج خصوصاً پاسداران انقلاب کی بحری اور فضائی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے میزائلوں اور ڈرون کے ذریعے امریکی 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر، ایک فضائی اڈے اور خطے میں موجود دیگر امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے لیے 3 روزہ پروگرام تیار، ایران کے 3 شہر مرکزی میزبان مقرر۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین اور الوداعی تقریبات کے لیے 3 روزہ خصوصی پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان تقریبات کے انعقاد کے لیے تہران، قم اور مشہد کو مرکزی میزبان شہر کے طور پر حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی آخری رسومات کے سلسلے میں مختلف مذہبی اور سرکاری تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں عوام، مذہبی شخصیات اور سرکاری حکام کی شرکت متوقع ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران میں مرکزی الوداعی تقریب اور تدفین کے مقام کا حتمی اعلان جلد کیا جائے گا، جبکہ تقریبات کے شیڈول کو حتمی شکل دینے کا عمل جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تقریبات ذی الحجہ کے آخری ایام محرم الحرام کے آغاز میں منعقد کیے جانے کا امکان ہے۔ متوقع عوامی شرکت کے پیش نظر تہران اور اس کے اطراف کے شہروں میں سیکیورٹی، ٹریفک اور دیگر انتظامی امور کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ الوداعی اور تدفینی تقریبات میں لاکھوں افراد شریک ہوں گے، جس کے باعث متعلقہ اداروں کو انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کے مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھانے کے اشارے ملے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی قانون سازوں سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ آبنہ ہرمز کو کھولنا ایران کے ساتھ مذاکرات میں پہلی شرط ہے۔ افزودہ یورینیم سے دستبرداری اور جوہری پروگرام سے متعلق معاملات طے ہونے پر پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں اس کے جوہری پروگرام کے ایسے پہلو بھی زیر بحث آ سکتے ہیں جن پر تہران ماضی میں بات کرنے سے انکار کرتا آ رہا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ یہ مذاکرات بالآخر ایسے معاہدے پر منتج ہوں گے جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہو۔ مارکو روبیو کے مطابق ایران کے موقف میں بعض معاملات پر بات چیت کے حوالے سے ممکنہ لچک دیکھی جا رہی ہے، تاہم کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کے بارے میں ابھی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی جا سکی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان کو چھونے لگیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں تعطل کی خبروں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بین الاقوامی تجارتی اعداد و شمار کے مطابق بیرینٹ خام تیل کی قیمت میں تقریباً 1% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ $97 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح WTI خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $95 اور UAE مربن کی فی بیرل قیمت $96 ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مشرق وسطی کی صورتحال، سپلائی سے متعلق خدشات اور عالمی طلب میں اضافے کے باعث سامنے آئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔